پڑھاتے ہوئے آج بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام اور مرتبہ اور ان کے امت کے اوپر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر کرنا چاہتا ہوں۔ ما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو بہت زیادہ مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ مقام و مرتبہ کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے جید علماء صحابہ کرام آپ کے علم سے فیض یاب ہوتے تھے۔ بڑے بڑے جید علماء صحابہ کرام علم سیکھنے کے لیے آپ کے دروازے کے اوپر دستک دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ خلفاء راشدین میں سے بھی کچھ صحابہ آپ سے دین کے مسائل سیکھنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سمجھنے کے لیے آپ کے دروازے کے اوپر تشریف لاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ عزت اور علمی دولت سے نوازا تھا۔ اسی علمی دولت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کے اوپر بہت بڑے بڑے احسانات بھی کیے، اور بالخصوص امت میں سے جو عورتوں کا خاص طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ صدیقہ کو یہ شرف بخشا تھا کہ آپ نے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے خاص مسائل جو ہیں ان کے اندر بھی عورتوں کے اوپر خاص انعامات اور احسانات کیے۔ زمانہ جاہلیت کے دستور جو تھے، اگر انسان ان کا مطالعہ کرے تو بڑے عجیب عجیب دستور تھے، بڑی عجیب عجیب داستانیں ہیں ظلم و جبر کی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے ان دستوروں کو اپنے علم کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ جات کے ذریعے ان فتنوں کا اور جاہلیت کی ان رسموں کا خاتمہ کیا۔ سب سے بڑا احسان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عورتوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے عورتوں کو یہ سبق اور درس دیا ہے کہ ایک عورت چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیے بغیر اپنے گھر کے اندر رہ کے، پردے کے اندر رہ کے، حجاب کے اندر رہ کے وہ علم کو سیکھ بھی سکتی ہے اور دین کی خدمت بھی کر سکتی ہے، وہ معاشرے کی اصلاح بھی کر سکتی ہے اور خاندان کی اصلاح بھی کر سکتی ہے۔ کسی عورت کو علم سیکھنے سے منع نہیں کیا جاتا، اس کا بنیادی حق ہے۔ جس طرح مرد علم سیکھ سکتا ہے، عورت بھی سیکھ سکتی ہے، سیکھنا چاہیے، بلکہ عورتوں کو زیادہ سیکھنا چاہیے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچوں کی ابتدائی تربیت اور بچوں کی ابتدائی جو تربیت کرنے کی جو نشست ہے وہ تو عورت کی گود ہے۔ جب ایک عورت کی تربیت نہیں ہوگی، جب اس ایک عورت نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ اپنے اولاد کی تربیت کیا کرے گی؟ اس لیے عورتوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیے بغیر اور حجاب سے نکلے بغیر بھی ایک عورت علم دین حاصل کر سکتی ہے اور دین کی سچی خادمہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے ان کا امت کے اوپر کہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے۔ امت کی عورتوں کے اوپر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے انتہا احسانات ہیں۔ میں اس کے اوپر ایک دو مثال دے دیتا۔ بعض لوگوں کا یہ فتویٰ تھا، اور لوگ بھی عام نہیں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے بعض علماء کا یہ فتویٰ تھا کہ جو خاوند اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیتا ہے، ویسے تو طلاق معاشرے کے اندر ایک بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے، ہونا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن حلال بھی کیا ہے۔ اگر کوئی کسی خامند کی اپنی عورت کے ساتھ نبھ نہیں آتی، چھوڑنا چاہتا ہے، طلاق کے ذریعے اس کو چھوڑ سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے، لیکن حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں وہ طلاق سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اس چیز کی کمی ہونی چاہیے، زیادتی کا ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جتنی طلاق کی ریشو کم ہوگی اتنی خواتین کے گھر آباد ہوں گے، اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ شریعت اس چیز کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی بلکہ حوصلہ شکنی کرتی ہے، طلاق سے بچنے کا ہی حکم ہے۔ لیکن طلاق کے مسائل بھی ہیں جی، اگر کبھی نوبت پڑ جائے تو کیسے دینی ہے، شریعت کے بے شمار اس طرح کے احکام ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو اختیار دے دیتا ہے کہ میں نے تیرا اختیار تجھے سونپ دیا ہے، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ، اگر تو آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے اپنی آپ کو طلاق دے دے۔ صحابہ کی جماعت میں سے کچھ صحابہ کا یہ فتویٰ تھا جس خامد نے اپنی بیوی کو یہ اختیار سونپ دیا اور اس عورت نے اس اختیار کو نہیں لیا اور اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے خامد کو ہی پسند کیا اور اپنے آپ کو طلاق نہیں دی، نہ دینے کے باوجود پھر بھی اس عورت کے اوپر ایک طلاق پڑ جاتی ہے۔ بعض صحابہ کا یہ فتویٰ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس وقت پتہ چلا کہ کچھ صحابہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ تو شریعت کے خلاف فتویٰ ہے، آپ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی اور اس فتوے کا سختی کے ساتھ رد کیا کہ اگر عورت اپنے خاوند کو پسند کر دی ہے تو پھر کیوں طلاق ہے؟ پھر تو طلاق کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، جہاں تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو طلاق دے، طلاق تو وہ دے نہیں رہی، وہ تو خاوند کو پسند کر دی ہے۔ اس صورت میں طلاق پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی اس طرح طلاق نہیں ہوتی، اور صرف زبانی کلامی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اختیار دیا تھا اور ہم نے اختیار کا استعمال یہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، انتخاب کر لیا، ہمارے اوپر تو کوئی طلاق نہیں پڑی تھی۔ یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس وقت مسلمانوں کو فتوحات مل رہی تھیں، جنگ احزاب کے بعد مال غنیمت آیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے اندر تقسیم کیا،
مسلمانوں کے گھر آباد ہونے لگے، عورتیں خوشحال ہونے لگے، ان کے نان نفقے زیادہ ہونے لگے۔ کچھ ازواج مطہرات نے بھی اپنے نان نفقے میں زیادتی کا مطالبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا یہ نان نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کرنا پسند نہ آیا۔ آپ نے 1 ماہ تک اعلیٰ کیا، بالا خانے کے اندر تشریف لے گئے، 1 ماہ جو ہے نا وہاں پہ گزارا، اور 1 ماہ گزارنے کے بعد جس وقت نیچے تشریف لائے تو قرآن مقدس کی یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں جو آپ نے ازواج مطہرات کے سامنے تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنے بیویوں کو یوں فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کو چاہتی ہو، اگر تم دنیا کی زیب و زینت کو چاہتی ہو، اگر تم دنیا کی مال و دولت کو چاہتی ہو، فتعالین، آ جاؤ میرے پاس، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں نان نفقہ دے گے، دنیا کا مال و متاع دے گے، رخصت تو کر دوں گا، دنیا کی طالب جو ہے میں محمد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، دنیا کو طلب کرنے والی میں محمد کے گھر کے اندر نہیں رہ سکتی، میں محمد کی تو ساری توجہ آخرت کی طرف ہے، تم عورتوں کی توجہ دنیا کی مال کی طرف کیوں ہو گئی؟ میں محمد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دنیا کو ترک کرنا ہوگا اور آخرت کو ترجیح دینا ہوگی۔ اگر دنیا تمہیں پسند ہے، اگر دنیا کو تم ترجیح دیتی ہو، اگر دنیا کا مال و متاع تمہیں محبوب ہے، آؤ پھر میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، میرے گھر کے اندر تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کی کامیابیاں سمیٹنا چاہتی ہو تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور سنو اے میری نبی کی گھر والیو، تم میں سے جو کوئی بے حیائی کا کام کرے گا، اللہ اکبر، نبی کی گھر والی ہو اور بے حیا ہو، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بفاحشۃ کا لفظ جو نہ آیا ہے، اور بفاحشہ کا لفظ قرآن پاک میں زنا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر بھی جو ہے استعمال ہوا ہے، توجہ کیجئے گا، جہاں پر یہ لفظ زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں پہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الفاحشہ، یہاں پہ بفاحشہ الف لام ساتھ نہیں آیا۔ علماء نے یہ نقطہ یہاں پہ جو ہے نا وہ لکھا ہے، اگر یہ الف لام کے ساتھ ذکر کیا جائے الفاحشہ تو اس سے مراد وہ معین بے حیائی یعنی زنا کی طرف اشارہ ہے، اور اگر بغیر الف لام کے ذکر کیا جائے تو اس سے مراد عام جو بے حیائی ہوتی ہے، خاوند کی نافرمانی بھی بے حیائی ہوتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد چیز کا مطالبہ کرنا اور اخراجات اور نان نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کرنا، اللہ کے پیغمبر اللہ رب العزت نے اس کو بھی بے حیائی کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا، لیکن جہاں بے حیائی سے مراد وہ بے حیائی نہیں ہے جو زنا والی ہوتی ہے، وہاں وہ مراد ہے، اور یہاں پہ نان نفقہ کی زیادتی مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، اگر یہ کام بھی تم نے میرے نبی کے ساتھ کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے مال کی زیادتی اور نان نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا تو یہ بھی بے حیائی کا کام ہے۔ یضاعف لک العذاب ضعفین، تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ کے اوپر ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ نہ سمجھنا ہم نبی کے حرم کے اندر رہنے والی ہیں، یہ نہ سمجھنا ہم نبی کے نکاح کے اندر رہنے والی ہیں، یہ نہ سمجھنا ہم امام الانبیاء کے گھر کے اندر رہنے والی ہیں، یہ نہ سمجھنا ہمارا مقام بڑا اونچا ہے، اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے اوپر یہ نہایت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والا ہو، کوئی کتنا ہی اونچے منصب کے اوپر فائد ہو، کوئی کتنا ہی جاہ و جلال والا ہو، کوئی کتنا ہی مال والا ہو، کوئی کتنا ہی عزت اور آبرو والا ہو، کوئی کتنا ہی اونچے خاندان والا ہو، حتیٰ کہ سب سے اونچا خاندان میرے نبی کا خاندان قریش کے خاندان سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، میں اس کو سزا دینے کے اوپر آؤں تو مجھے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ بڑوں کا عمل بھی پھر بڑا ہوتا ہے، بڑوں کی چھوٹی سی کمی کتائی بھی بڑی کمی کتائی تصور کی جاتی ہے، اور بڑوں کی نیکیاں بھی بڑی تصور جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ، اور میرے نبی کی گھر والیوں تم میں سے اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا تابع دار رہے گا، تعمل صالحا، اور اچھے اچھے کام کرے گا، نماز روزے کا پابند ہوگا، اجرہا مرتین، ہم اس کو اجر بھی جو ہے نا ڈبل دیں۔ اگر سزا ڈبل ہے تو عمل کا اجر بھی ڈبل، اگر سزا ڈبل ہے تو ثواب بھی ڈبل ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ آیتیں جس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سامنے پیش کی، سب سے پہلے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پیش کی اور کہا جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے بتانا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے معاملے کے اندر میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ و رسولہ کو میں نے پسند کر لیا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ اماں عائشہ نے اس بندے کو جواب دیا، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا تھا، اختیار ہم نے جو دیا گیا تھا طلاق کا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا، کسی بی بی نے بھی دنیا کو پسند نہیں کیا، تمام ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے نا وہ پسند کیا، اور پھر کبھی تا حیات زائد خرچے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اماں عائشہ نے فرمایا ہمارے اوپر تو طلاق کوئی نہیں پڑی، صرف خاوند کی جانب سے اختیار دے دینے سے طلاق نہیں پڑتی۔ ہاں اگر عورت اس اختیار کا حق استعمال کرے اور اپنے آپ کو طلاق دے دے پھر طلاق جو ہے نہ پڑتی ہے۔ پھر یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی وفادار ہے، وفا شعار ہے، اس کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اسی کو ترجیح دے رہی ہے اور طلاق کو پسند نہیں کر رہی، اور شریعت تو یہ کہے کہ جو ہے اس کے اوپر ایک طلاق پڑ گئی ہے۔ پھر بہت سارے صحابہ نے جب یہ باتیں سنی نا تو اپنے مسئلے سے رجوع کر دی۔ اماں عائشہ صدیقہ کا امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، عورتوں کے اوپر کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا مسئلہ آپ نے جو ہے نا وہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی مثالیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے اوپر کس طرح ظلم ڈھایا جاتا تھا، کس طرح زیادتی کی جاتی تھی، کس طرح ناانصافی کی جاتی تھی، کس طرح بددیانتی کی جاتی تھی، کس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، کس طرح ان کے ساتھ جبر کیا جاتا تھا، نہ ان کو چھوڑا جاتا تھا، نہ ان کو جو ہے نا اپنے گھر کے اندر رکھا جاتا تھا، درمیان میں لٹکی ہوئی ہے جی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق دے دی ہے، اب جناب وہ عدت گزار دی ہے، جو ہی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دی، عدت کا زمانہ گزرتا گیا، جو ہی عدت جو ہے نا گزرنے کے قریب ہوتی، ختم ہونے کے قریب ہوتی، پھر جو ہے نا رجوع کر دی، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر دی۔ نہ طلاق کا کوئی حساب کتاب ہے اور نہ ہی رجوع کا کوئی حساب کتاب ہے۔ اب وہ عورت بیچاری جو ہے نا نہ خاوند کے پاس رہ سکتی ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتی ہے، درمیان کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ کتنا ظلم تھا، کتنا جبر تھا، کتنی ناانصافی تھی عورت کے ساتھ۔
ایک عورت یہی مقدمہ اپنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے آئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر پیش کر دیا. اس موقع کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہی ہیں، طلاقیں دو ہی ہیں. حالانکہ طلاقیں تو تین ہیں، لیکن یہاں کہا گیا طلاقیں دو ہیں، یعنی ایسی طلاقیں دو ہیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. تیسری کے بعد تو رجوع والا کام ہی نہیں ہے. تیسری طلاق جو ہوتی ہے وہ مغلظہ ہوتی ہے، غلیظ ہوتی ہے، بس ختم، فنش. اب تمہارا اس کے ساتھ تعلق رجوع کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا. الطلاق مرتان، ایسی طلاقیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، وہ دو قسم کی ہیں. اللہ اکبر. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ان دو طلاقوں کے اندر تمہیں اختیار ہے، چاہے جو ہے نا تم ان کو اچھے طریقے سے اپنے پاس روک کے رکھو یا اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا فارغ کر دو. ہاں، جس وقت اگلی آیت کے اندر اللہ نے یوں فرما دیا فَإِن طَلَّقَهَا، دو کے بعد اب اگر تم نے ان کو تیسری طلاق دے دی. اگلی آیت کے شروع میں فَإِن طَلَّقَهَا کا جو لفظ ہے یہ تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تم نے ان کو طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب کبھی بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا. حلال بھی نہیں ہے، رجوع بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک طریقہ کار ہے کہ وہ تمہاری بیوی بن سکتی ہے تین طلاقوں کے بعد. وہ کون سی صورت ہے؟ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ دوسری جگہ پہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے، یہ عدت کے اندر بیٹھے، عدت گزار کے پھر جو ہے نا پہلے خاوند کے پاس لوٹ کے آ سکتی ہے. اگر عدت کے اندر بھی نکاح کیا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا. عدت کے اندر نکاح کا پیغام دینے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. اشارے کنائے سے بھی جو نا اس کو پیغام نہ دو. ہاں، یہ کہہ سکتے ہو میں بھی جو ہے نا کوئی اچھے رشتے کی تلاش کے اندر ہوں، دعا کرو مجھے بھی اللہ اچھا رشتہ جو ہے نا، اس طرح کا کوئی اشارہ جو ہے نا فقہا نے لکھا ہے کہ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کو صراحتاً یہ کہنا کہ میں تیرا رشتہ مانگتا ہوں جی، عدت سے فارغ ہو گئے، تو میرے ساتھ نکاح کر لینا جی، عدت کے اندر نکاح کرنا بھی جائز نہیں، اور عدت کے اندر یہ پیغام دینا بھی نکاح کا یہ بھی درست نہیں. شریعت نے اس سے بھی جو ہے نا منع کیا. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے طلاق دے دی پھر اب اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے. ہاں، دوسرے خاوند کے پاس جائے نکاح کرے، اور اس کے اندر بھی شریعت نے یہ قید لگائی ہے، صرف نکاح نہیں، وہ خاوند اس کے ساتھ ہم بستری کرے، پھر جو ہے نا ان کی بن نہیں آئی اور جو ہے نا آپس میں جو ہے نا اختلاف ہو گیا ہے، نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے، طلاق دینے کے بعد پھر جو ہے نا اس نے عدت گزاری ہے، پھر جو ہے نا وہ اس کے پاس پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے. جاہلیت کا کیا دستور تھا؟ نہ طلاقوں کی کوئی تعداد تھی، اور نہ ہی جو نا عدت کا لحاظ کیا جاتا، نہ ہی رجوع کی کوئی تعداد تھی. جب اس کو جو ہے نا عدت ختم ہونے کے قریب ہو پھر جو ہے نا رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر دیا. شریعت نے وہ ڈرامے بازی جو تھی نا جاہلیت کی، جاہلانہ رسم کو جو ہے نا ختم کر دیا. کس کے ذریعے ختم ہوئی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے. آپ جس وقت اس عورت کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، آپ بڑی پریشان ہوئیں، دل دکھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور معاملہ جو ہے نا وہ صاف ہو گیا. اب عورت کو کتنی عزت مل گئی ہے، یا تو عزت کے ساتھ اپنے خاوند کے پاس رہے گی یا پھر عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے. اسلام نے جتنی عزت عورت کو بخشی ہے کسی مذہب نے بخشی نہیں. اسلام نے جس قدر عزت عورت کو دی ہے خدا کی قسم کسی مذہب نے دی نہیں ہے. اللہ اکبر. مغرب نے، یہود و نصارہ نے عورت کو ننگا کیا ہے، بے عزت کیا ہے، ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، چوکو اور چراہو کے اندر کھڑا کیا ہے، بے حیا بنایا ہے.
زنا کو عام کیا ہے۔ یہ آزادی ہے عورت کی، حقیقی آزادی عورت کو اللہ کی کتاب نے بخشی۔ کوئی سمجھے تو صحیح اس بات کو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کے اوپر کیسے کیسے احسان جو ہے نا وہ کیے۔ حج کا موقع ہے، حج کے موقع کے اندر عورتوں کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے احسن طریقے سے ان مسائل کو جو ہے نا وہ حل کیا ہے۔ حج کی جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ مہینے کی ابتدائی تاریخیں ہوتی ہیں، 8 ذوالحجہ سے لے کے 12 ذوالحجہ تک یا 13 ذوالحجہ تک۔ 13ویں کا دن جو ہے نا وہ اختیاری دن ہوتا ہے۔ اکثر اوقات عورتوں کو جو حیض کا زمانہ ہوتا ہے وہ بھی مہینے کی ابتدائی تاریخیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ان کے ساتھ یہ واسطہ پڑتا ہے۔ حج کے ابتدائی دن بھی جو ہے نا وہ مہینے کے شروع میں آتے ہیں، اور عورتوں کا یہ معاملہ بھی مہینے کی ابتدا میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اب ایک عورت حج کے اوپر گئی ہوئی ہے، اب اس نے جو ہے نا حج کرنا ہے، اسی دوران اگر اس کو مینسز ہو گئی ہیں، حیض آ گیا، تو وہ کیا کرے گی؟ حج کے افعال کیسے ادا کرے گی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نام لے کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے تمام افعال ادا کرے، لیکن بیت اللہ کے اندر نہ جائے، طواف نہ کرے، منا کے اندر جائے، مزدلفہ کے اندر جائے، عرفات کے میدان کے اندر جائے، قربانی کرے، رمی جمرات کرے، بالوں کو جو کاٹنا ہے وہ کرے، سارے افعال ادا کرے، لیکن بیت اللہ کے اندر آ کے نماز نہ پڑھے، بیت اللہ کے اندر آ کے طواف نہ کرے۔ حالانکہ یاد رکھیے بیت اللہ جو 10 ذوالحجہ کے دن یا اس کے بعد والا دن یا 12ویں کا دن جو ہے، اس کے اندر طواف زیارت یہ بھی حج کا رکن ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کسی عورت نے اس فریضے کو ادا نہیں کیا تو اس کا حج نامکمل ہے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ ان دنوں کے اندر تو حیض کے ساتھ ہے، مسجد کے اندر تو آ نہیں سکتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف حول البیت الصلاۃ، بیت اللہ کے ارد گرد جو طواف ہے یہ نماز کی طرح ہے۔ جس طرح نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، جس کا نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح طواف کے لیے طہارت بھی ضروری ہے، اور طواف کے لیے وضو بھی ضروری ہے۔ اب وہ وضو کرتی رہے، وضو تو اس کا ہوگا نہیں، نہاتی رہے، غسل تو اس کا ہوگا نہیں۔ نپاکی کے ایام کے اندر عورت غسل کرے، وضو کرے، وہ اس کا وضو بھی نہیں ہے، اس کی جو طہارت حاصل ہی نہیں ہوگی، کیا کرے؟ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ سوائے طواف کے باقی سارے افعال جو نہ کرے۔ اب کیا کرے؟ طواف تو ضروری ہے، اس کے بغیر حج بھی نہیں ہے جی۔ وہ وہیں پہ انتظار کرے، جس وقت اس کا پاکی کا زمانہ ہوگا طہارت حاصل کرے، طہارت حاصل کرنے کے بعد اب جو ہے نا وہ بیت اللہ کا طواف کرے، بس اس کا جو ہے نا طواف ہو جائے گا۔ دم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر دم بھی نہیں، کیونکہ ایک شرعی عذر ہے نا۔ ویسے کوئی بندہ حاجی جو ہے نا اس کو اختیار ہے 10 ذوالحجہ کو وہ طواف زیارت کرے، 10 کو نہیں کر سکا 11 کو کرے، 11 کو نہیں کر سکا 12 کو کرے، 12 سے تاخیر کرے گا، اب اس کے اوپر دم آئے گا تاخیر کرنے کا، معافی پھر بھی نہیں ہے، اس نے طواف زیارت کرنا ہے کیونکہ یہ حج کا رکن ہے۔ لیکن اگر 12 سے اوپر جائے گا، 12 تک تو شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے کہ جس وقت تمہیں موقع ملے کر لے، 12 سے اوپر جائے گا اب اس کے اوپر دم آئے گا۔ لیکن حیض والی عورت کے لیے یہ بھی رخصت ہے کہ جس وقت وہ پاک ہو اس وقت کر لے، اس کو رخصت ہے، دم بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ احسان کس نے کیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے۔ چلیے آپ کو ایک جدید مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے نا بتا دیتا ہوں، آگے حج کا زمانہ بھی جو ہے نا وہ شروع ہونے والا ہے، کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ واسطہ بھی پڑتا ہے جی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی فلائٹیں جو ہے نا بالکل ابتدائی فلائٹوں کے اندر وہ جاتے ہیں، ابتدا کے اندر جو ہے ابتدائی فلائٹوں کے اندر وہ مکہ شریف پہنچ گیا۔ حج کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے، وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وہ مدینہ بھی ہو کے واپس آ کے مکے میں آ جاتے ہیں۔ جو ہی حج ختم ہوا 13 تاریخ کو،
چونکہ وہ پہلی فلائٹوں کے اندر آئے ہوئے تھے، پہلی فلائٹوں کے اندر ہی انہوں نے واپس جانا ہوتا۔ حج جو ہی مکمل ہوا، حج فلائٹ آپریشن ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ 14 ذوالحجہ 15 ذوالحجہ کو واپسی کی فلائٹیں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک عورت ایسی ہے، اس عورت کو 10 ذوالحجہ کو مینسز آئے ہیں، ظاہر بات ہے 6-7 دن تو اس کو مینسز رہنے ہیں۔ اب وہ طواف زیارت نہیں کر سکی۔ جب وہ طواف زیارت نہیں کر سکی، فرض کریں 14 تاریخ کو اس کی واپسی بھی ہے، شیڈول تو طے ہے پہلے سے گورنمنٹ کی جانب سے، اس میں تو کمی بیشی ہو نہیں سکتی۔ اب وہ کیا کرے گی؟ وہاں پر بھی نہیں رہ سکتی، گورنمنٹ نے تو اٹھا کے جو نا جہاز میں پھینکنا ہے، وہ تو پہلے سے انتظار کرتے ہوتے ہیں۔ طواف بھی نہیں کر سکتی، طواف نہیں کرے گی، حج نامکمل ہے، کیونکہ یہ طواف جو ہے یہ فرض ہے، کیا کرے گی؟ پہلے دور کے اندر تو یوں تھا کہ قافلہ رک جاتا تھا، اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، جس وقت عورت پاک ہو گئی طواف کر کے پھر جو ہے نا واپس آ گئی۔ اب تو اس انسان کا، اس عورت کا اپنا اختیار ہی نہیں ہے، گورنمنٹ نے پہلے سے طے شدہ شیڈول جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے جی کہ آپ نے اس تاریخ کو واپس آنا ہی آنا ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ بھی گئی تو اس کا حج نامکمل ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، حج اس کا مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ طواف جو ہے یہ طواف فرض ہے، اور حج کے ارکان میں سے رکن چھوٹ گیا، فریضہ چھوٹ گیا، حج کیسے مکمل ہوگا اس کا؟ تو اس کی پھر کیا صورت ہوگی اس کی ادائیگی کی؟ اس کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو وزارت حج والوں کا جو دفتر ہے ادھر جائیں، جا کے ان کو اطلاع دیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا جی، وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکال دیں، کچھ فلائٹ کا آگے پیچھے کر کے آپ کو طواف زیارت کروا کے پھر واپس آئیں گے۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طواف زیارت کیے بغیر کوئی عورت واپس نہ آئے، اگر آئی تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا، ناقص ہے، ناتمام ہے، آئندہ سال دوبارہ جو ہے نا وہ حج کرے۔ یہ احسان کس نے کیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کے اوپر، بالخصوص عورتوں کے اوپر آپ کے بڑے بڑے احسان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ فتویٰ جاری کیا، جو عورت جنابت کا غسل کرے وہ اپنے بالوں کو کھولے، اپنے بالوں کی منڈیوں کو کھولے، گوتن کھولے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو بال لمبے دیے ہوتے ہیں جی، طویل بال ہوتے ہیں جی، اس کے دھونا جو ہے نا اس کے لیے نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ جو ہے نا وہ دے دیا کہ جس عورت نے جنابت کا غسل کرنا ہے، جب تک وہ اپنی مینڈی نہیں کھولے گی، گت نہیں کھولے گی، اتنی دیر تک وہ غسل نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا، آپ نے کہا ابن عمر یہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ عورت اپنے سر کے بال کو منڈوا ہی دے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اما عائشہ نے جو ہے نا کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کا ٹینڈ کرانا جائز ہے، نہ، یہ طنز کیا کہ یہ فتویٰ کیوں نہیں تم دیتے کہ عورت ٹینڈ ہی کروا لے، اور فرمایا میں اللہ کے رسول کے ساتھ غسل کیا کرتی تھی، اس زمانے کے اندر میں تو اپنے مینڈیاں نہیں کھولتی تھی، اسی طرح جو نا غسل کر لیتی تھی، اللہ کے پیغمبر نے مجھے تو کبھی نہیں منع کیا۔ مسئلہ یاد رکھیے، عورتوں کے بال طویل ہوتے ہیں، غسل جنابت بھی اگر وہ مینڈیاں نہ کھولے، گت نہ کھولے، اور اس کے بالوں کی جڑوں تک پانی اگر پہنچ گیا ہے اس کا غسل ہو گیا۔ ہاں یہ جو ہے نا یقین کر لے کہ سر گیلا ہو گیا، سر کی جو چمڑی ہے، بالوں کی جو کھال ہے، بال جس جگہ کے اوپر سر کے اندر لگا ہوا ہے، اس جڑ تک اگر پانی جو ہے نا پہنچ گیا ہے، بالوں کا وہ حصہ جو اس کی کمر تک پہنچا ہوا ہے وہ گیلا نہیں بھی ہوا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوا تب بھی ٹھیک ہے، سر جو ہے نا وہ گیلا ہونا چاہیے۔ جب سر گیلا ہو گیا تو اس کا غسل جو ہے نا وہ تمام۔ یہ احسان کس نے کیا عورتوں کے اوپر؟ ابن عمر کا فتویٰ تو کچھ اور تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے اوپر کیسے کیسے احسان کیے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حج کے موقع کے اوپر مردوں کے لیے حلق کرانے کا حکم دیا ہے، حج کے اندر حج جس وقت مکمل ہو جاتا ہے یا حلق کروانا ہے یا قصر کروانا،
ٹنڈ بھی کروا سکتے ہیں اور بالوں کو چھوٹا چھوٹا کتروا بھی سکتے ہیں، لیکن ٹنڈ کروانا افضل ہے۔ اس کی فضیلت کی میں 2 دلیلیں دیتا ہوں۔ پہلی فضیلت کی دلیل یہ ہے، قرآن پاک میں جس جگہ پہ اس کا تذکرہ آیا نا، مخلقین او مخلقین و مقصرین، خلق کا تذکرہ پہلے ہے اور قصر کا تذکرہ بعد کے اندر ہے۔ بس یہی ترتیب ذہن کے اندر رکھ لو، خلق کا مقام زیادہ ہے اور قصر کا مقام کم ہے، لیکن بہرحال دونوں جائز ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلیل دے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا قصر کرانا افضل ہے یا خلق کرانا جو ہے نا افضل ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہم اغفر للمقصر اللہم اغفر للمخلقین۔ قالوا یا رسول اللہ وللمقصرین؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمخلقین۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمقصرین؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمخلقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمخلقین۔ صحابہ نے 3 دفعہ سوال کیا، اللہ کے پیغمبر نے 3 دفعہ جواب دیا، اور جواب کیسے دیا؟ اللہم اغفر للمخلقین، ٹنڈ کروان والیاں دے ہوتے اللہ جرنا انہوں نے گناہ معاف فرما دے۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، قصر کرانے والوں کے لیے؟ آپ نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا، اللہم اغفر للمخلقین۔ صحابی پھر کہتا ہے، یا رسول اللہ، قصر کرانے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی دعا ہونی چاہیے۔ آپ نے پھر جو ہے نا یہی بات کہی، جو بندہ حج کے بعد ٹنڈ کرواتا ہے، سر کے بالوں کو منڈواتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جس وقت تیسری مرتبہ صحابی نے کہا نا، یا رسول اللہ للمقصرین، جو بالوں کو کٹواتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وللمقصرین، جو قصر کرواتا ہے اس کے لیے، اس کے گناہ کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ لیکن پہلی 3 دفعہ آپ نے ٹنڈ کروانے والے کے لیے جو ہے نا دعا کی، چوتھی مرتبہ آپ نے بال تراشنے والے کے لیے دعا جو ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حج کے موقع کے اوپر جو بندہ ٹنڈ کرواتا ہے اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ دعا کی۔ قصر کرانا بھی جائز ہے، لیکن حلق کرانا جو ہے نا یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ تو ہو گیا مردوں کا معاملہ۔ عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ عورتوں نے بھی تو بال کٹوانے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ یہ تھا، 4 انگل کے برابر جو ہے نا عورت بال کٹائے نیچے سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا، واہ واہ سبحان اللہ، کیسی باتیں کرتے ہو۔ کسی کنارے سے لے کر ایک چھوٹے سے کنارے بالوں کو پکڑ کر عورت اپنی لٹ کو پکڑ کر اتنے چھوٹے سے بال جو ہے نا وہ کاٹ دے، یہی کافی ہے۔ 4 انگلیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ آج کل فیشنیبل عورتیں جو بالوں کو کاٹتی ہیں وہ یہ دلیل دیتی ہیں، جی دیکھو جی حج کے موقع کے اوپر بالوں کو کٹوانا جائز نہیں ہے۔ کیا حج کے موقع کے اوپر جس طرح بال کاٹے جاتے ہیں تم اس طرح کاٹتی ہو؟ تم تو عجیب ہی طرز پہ کاٹتی ہو نا، نیچے سے بالکل برابر پہاڑ بنایا ہوا، اوپر والے اوپر سے کاٹے ہوئے، نیچے والے نیچے سے کاٹے ہوئے، مردانہ سٹائل جو ہے نا بنایا ہوا ہے۔ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، اور ان مردوں کے اوپر لعنت کی ہے جو عورتوں کے ساتھ جو ہے نا مشابہت کرتے ہیں۔ تمہارا تو کٹ بھی مردانہ کٹ ہے جی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اتنے سے نیچے سے بالکل ایک پورے سے کم بھی اگر کوئی عورت بال کاٹتی ہے تو یہ بھی اس کا حج جو ہے نا مکمل ہو، کوئی لمبے چوڑے بال کاٹنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے۔ کس مسئلے میں بتاؤں کہ اما عائشہ نے امت کے اوپر بالخصوص عورتوں کے اوپر کیا احسان کیا۔ ایک آدمی نے یہ فتویٰ دیا، آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، احرام کی حالت میں ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی ہڈی جو ہے نا وہ چھپ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح موزہ پہننا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ سلا ہے، سلا ہوا ہوتا ہے، اور سلا ہوا کپڑا اور لباس پہننا یہ تو جائز نہیں ہے۔ کسی آدمی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ عورتوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں، کسی صحابی نے یہ فتویٰ دیا۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جب بات پہنچی، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیسے فتوے جاری کرتے ہیں، عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے، یہ مردوں کی خصوصیت ہے۔ عورت تو سلا ہوا کپڑا بھی پہنتی ہے، جب سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے تو موزہ کیوں نہیں پہن سکتی؟ عورت کے لیے کتنی سہولیات جو ہے نا فراہم کرتی ہیں، کتنی نرمی والے مسائل جو ہے نا اما عائشہ صدیقہ نے بیان کیے، کتنا احسان عورتوں کے اوپر جو ہے نا۔ میں نے چند جمعے پہلے بھی ایک مسئلہ بیان کیا تھا، کسی آدمی نے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ گھوڑا اور گھر اور عورت یہ تین چیزیں منحوس ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جس وقت بات پہنچی، آپ نے ڈانٹا، آپ نے کہا پوری بات سنتے نہیں ہو اور آدھی بات جو ہے نا اللہ کے پیغمبر کی آگے کر دیتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو منحوس نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ان تین چیزوں کے ساتھ فالے نکالا کرتے تھے اور ان تین چیزوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ آپ نے ان تینوں چیزوں کو منحوس نہیں کہا۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمانے کے اندر کوئی چیزیں منحوس ہوتی تو یہ منحوس ہوتی، گھر، گھوڑا اور عورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے اندر قدرت کے کارخانے کے اندر کوئی چیز نکمی، فضول اور منحوس نہیں ہے، چیزیں منحوس نہیں ہوتی۔ ہمارے کرتوت جو ہے نا وہ منحوس ہوتے ہیں، ہمارے اعمال جو ہے نا وہ منحوس ہوتے ہیں، ان کی نحوست ہوتی ہے۔ ہمارے سیاکاریاں جو ہے نا وہ منحوس ہوتی ہیں، ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں، ان کی نحوست جو ہے نا وہ پڑتی ہے۔ چیزیں منحوس نہیں ہوتی کہ میں نے اس دن سفر نہیں کرنا جی، اس دن سفر کیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا جی، میں نے محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی جی بچوں کی، کیا ہو گیا جی، فلاں دن میں نے حجام کے پاس نہیں جانا جی، میں حجامت کراؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جی۔ خدا رہا یہ توہم پرستی کے اندر آتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دین کے اندر، مذہب کے اندر توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ توہم پرستی بھی شرک کی اقسام میں سے آتا ہے، بچا کریں ان چیزوں سے۔ میرے عمل کی نحوست ہے، میرے گناہ کی نحوست ہے، آپ کے گناہ کی نحوست ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ انسان کے عمل کی وجہ سے بر و بحر کے اندر فساد آتا ہے، انسان کے گناہ کی وجہ سے طغیانیاں آتی ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے آسمانی آفتیں آتی ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب جو ہے نا متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں منحوس ہیں، جو چیزیں منحوس ہیں ان کو ہم منحوس سمجھتے نہیں۔ نیک اعمال کی برکات ہوتی ہیں اور برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ برے اعمال سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے عورتوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا اس معاشرے کے اندر۔ کسی بندے نے یہ مسئلہ مشہور کر دیا، کتا، گدھا اور عورت اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جس وقت پتہ چلا نا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ہم عورتوں کو تم نے کتوں اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ حالت یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز کے اندر کھڑا ہوتے تھے اور میں حجرہ کے اندر آپ کے آگے جو ہے نا سو رہی ہوتی تھی، بسا اوقات جگہ کی قلت کی وجہ سے میری ٹانگیں جو ہے نا پھیلی ہوئی ہوتی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر جس وقت سجدے کے اندر جاتے، میری ٹانگ کے اوپر جو ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی اور آپ جو ہے نا سجدہ کر لیتے۔ میرے ساتھ ہاتھ لگانے سے اور میرے آگے سونے سے اللہ کے پیغمبر کی نماز تو نہیں ٹوٹی، تمہاری نماز کیسے ٹوٹ گئی؟ امت کے اوپر کتنے کتنے احسان کیے۔ وقت ختم ہو گیا بلکہ اوپر ہو گیا جی۔ انشاءاللہ العزیز ما باقیہ مضمون کو آئندہ جو میں عرض کروں گا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا امت کے اوپر تو احسان ہے ہی ہے، خاص طور پہ عورتوں کے اوپر آپ کے جو مسائل آپ نے جو حل کیے ہیں، عورتوں کے اوپر آپ نے بہت زیادہ احسانات جو ہے نا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کو، ہماری عورتوں کو اپنے اندر جو ہے نا لانے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ آج عورتوں کو چاہیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔